آپ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے 5000 کلومیٹر ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کا شہری ہے، اور وہ اگر پاکستان مرد آباد یا پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی طرح سے کسی پاکستانی کو ایکسپٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن ہو رہے ہیں، گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن انہوں نے جو وائلنس کو انسائٹ کیا، وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس کے اوپر جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو پروگرس ہوئی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو ایکشن ہونا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے۔ 3 سال پیچھے چلے جائیں، کراچی میں ایک ٹیلی فون کے اوپر، ایک کال کے اوپر پورا کراچی جل جاتا تھا اور 40-50 لوگ مارے جانا بالکل عام بات تھی۔ ایک وائلنس کا انفراسٹرکچر تھا پورا، وہ ڈسمینٹل ہوا۔ کیسے ہوا؟ یہ اس آپریشن کے تھرو ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، یہ تو تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو اور یہ سب کا سب دہشت گردی سے ریلیٹڈ تھا۔ پروگرام میں آگے چل کے بڑی خبروں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے، لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج گلگت میں ایک سی پیک کے سیمینار سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں دشمن کو پیغام دیا۔ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کسی ملک کے چیف آف دی آرمی سٹاف دشمن ملک کے پرائم منسٹر کے حوالے سے اس طرح کھل کر بات کریں۔ انہوں نے کہا ہم نہ صرف ان کی دشمنی کو جان چکے ہیں بلکہ سمجھ چکے ہیں، اور پاکستان کے لوگ یہ جان لیں کہ پاکستان کی افواج ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا پاکستان میں، وہ پوری دنیا حیران ہے، اور واقعی یہ بات درست ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ان بموں سے اور ان دھماکوں کی دہشت سے نکل کر آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف نے یہ بھی کہا کہ مودی اور اس کے عزائم کو جانتے ہیں اور سی پیک سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کامیابیاں ملے گی۔ دوسری طرف وزیر اعظم جو تھے انہوں نے آج گوادر میں دہشت گردی کے حوالے سے خطاب کیا، اور انہوں نے بھی اس چیز کو ریٹریٹ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو دہشت گردی کے حوالے سے اعتماد میں لیا، گوادر سے سی پیک اور پاکستان کی خوشحالی کا ذکر کیا۔ یہ آج کی بڑی اپڈیٹس تھی ناظرین، اور ان اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے سیاسی ہلچل تو مچی ہوئی ہے، تو سیاسی ہلچل پہ ہم بات کر لیں گے۔ بڑے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ متحدہ لندن جو ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی کا آج جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ انہوں نے توڑا، اور یہ ٹویٹر کے ذریعے ہوا۔ اب واسع جلیل نے یہ ٹویٹ کر کے لوگوں سے کہا کہ الطاف حسین اور متحدہ ایک ہیں اور وہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ آئی ایس پی آر کے جو جنرل ہیں ان کی آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پورا پاکستان جانتا ہے بلکہ پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ ایک اشارے پہ اس شہر کو بند کر دیا جاتا تھا، ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے اس کے کہنے پہ جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا تھا، اور اب شاید پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پولیٹیکل لوگ ہیں جس میں کہ متحدہ کے لوگ بھی اور رہنما بھی سینئر شامل ہیں، انہوں نے شاید اب واقعی -1 کے فارمولے کا پر ایگری کر لیا۔ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ایک شخص سے کہنے پہ پورا شہر بند کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ایمرجنسی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایم پاکستان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنے آئین میں ایم کے آئین میں بھی ترمیم کریں گے، جھنڈے سے الطاف کی تصویر ہٹا دی جائے گی۔ متحدہ ایک قرارداد بھی لانے کی کوشش کر رہی ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کی قرارداد کو سپورٹ کرتی ہے یا اپنی قرارداد لاتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ رابطہ کمیٹی پاکستان میں 4 لوگوں پر مشتمل ہوگی، جس میں کہ انہوں نے ان کے نام بھی لیے ہیں، جس میں 2 خواجہ اظہار اور فاروق جو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رؤوف صدیقی صاحب کا ذکر کیا ہے جو اس وقت زیر حراست ہے۔ الطاف حسین کی بات کی مذمت کی ہے، یہ کہا ڈاکٹر فاروق ستار نے، لیکن ان سے ایک احترام کا رشتہ تھا اور رہے گا۔ ناظرین، معاملات کس طرف جا رہے ہیں اسی پہ ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ سے۔ آنے والے بریک کے بعد جو شو کا حصہ ہوگا اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ متحدہ لندن اور کراچی میں جو کچھ ہمارے سورسز اور جاننے والے ہیں، جب ان سے ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے کچھ لوگوں کے حوالے سے کچھ خبریں دیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ لوگ تھے جنہوں نے الطاف حسین کو انسائٹمنٹ پر ورغلایا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، رائٹ آفٹر دس بریک۔
एक लकीर खींची है। अब फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। आज जो हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट शुएब साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपसे हम बात करेंगे। इरम फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। उन्होंने थोड़ी देर में अभी आपको वो खुद ही बताएंगी उन्होंने अल्ताफ साहब से बात की है, क्या बात की है, क्या मामला वो देख रही हैं, कैसे देख रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और इंसाइटमेंट के हवाले से भी मैं बात करूंगी। कोशिश करें कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से रब्ता किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हारिस नवाज साहब, कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? ये मतलब है हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखें तो ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर अच्छा एक मैं आपको बता दूं कि कल सलमान साहब आए थे ना, सलमान बलोच भाई मेरे प्रोग्राम में, तो वो मुझे पिक्चर्स दिखा के गए थे। मैंने उसकी फुटेज नहीं बनाई, लेकिन जगह जगह कराची में वॉल चॉकिंग हो रही है बदला ग्रुप के नाम से। तो ये आप देख रहे हैं और पीएसपी भी आपके सामने। देखें, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है आई वुड से, कि पहले कई दफा उन्होंने रिजाइन किया, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन क्योंकि इससे हमें क्रेडिट देना चाहिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, जिन्होंने पहले तो इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और मिलिट्री विंग को काफी हद तक तमाम पार्टी से खत्म किया। आई वुड नॉट से ओनली एमक्यूएम, बल्कि जिस चीज के थे अक्रॉस द बोर्ड, सबको अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने किया। जब ये कंट्रोल करने के बाद, ये तो मैं कहूंगा पाकिस्तानी खुशकिस्मती है कि आई डोंट नो किस तरीके से ये अचानक आए हैं। और पहले परवेज रशीद साहब यहाँ पर आए, सारी चीजें सेटअप हो गई। लेकिन इसको आप एक नेक्सस देख के रखें कि आप मोदी 15 अगस्त को क्या कहते हैं, उसके बाद वो जब सार्क कॉन्फ्रेंस में आते हैं होम मिनिस्टर, वो वहां से उठ के चले जाते हैं, जाके जिस तरीके से बात करते हैं, फिर कोयटा ब्लास्ट होता है, चीफ ने बताया, उसके बाद बलोचिस्तान के बारे में वो क्या बात करते हैं। ये सारा बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है। और फिर अल्टीमेटली ये स्पीच करते हैं जिस तरीके से कंप्लीट डाइवर्शन कर देते हैं कि कश्मीर को लोग भूल गए, बलोचिस्तान को लोग भूल गए, मोदी को भूल गए, पनामा को भूल गए और एक नया सिलसिला। तो बेनिफिट आपको लगता है कि इन्होंने खुद किया, किस करवाई है इनसे किसी न किसी ने जरूर इंस्टिगेट किया है। एक तो इंसाइट तो किया होगा, मैं आई एम श्योर कि आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं भी वो आपको पता होगा किसने। हाँ नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, मैं जरूर बताऊंगी कि देखें, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है भी नहीं, क्योंकि देखें ना, यहाँ तो बदला ग्रुप, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम बरतानिया, वासे जलील भी बीच में कूद पड़े हैं, फारूक सत्तार ये चला पाएंगे नहीं। तो मैं बताती हूँ कि मुझे उन्होंने क्या बताया। ये डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से अलबत्ता खबर है, तो मैं बताऊंगी आगे चल के। आप देखें ना, बात ये कि आप इसमें देखें कि बेनिफिशियरी इस पूरे एपिसोड के कौन कौन है। एक बेनिफिशियरी तो नेचुरली मोदी गवर्नमेंट और मोदी जो कि दहशतगर्द है, जिसके हाथों से खून भरे हुए कंप्लीट मुसलमानों के। कश्मीर साइडलाइन कर दिया, बलोचिस्तान की बात हुई वो भी दब गई। और उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट को देखें कितना बड़ा एडवांटेज होगा। पनामा लीक्स की बात हो रही है इस महीने में, अब 3 तारीख से तारीख चल रही है, तरीके कसार, तरीके तसाब, उसमें तो जाहिर सब बात होगी। तो बात अब सारी वो बातें जो है अंडर दब गई। और ये बात पिछले 10 दिन से एक इशू चल रहा है कि एमक्यूएम का, तो ये बेनिफिट देखेंगे किस किस को गया। ये बहुत डीप इसको सोचने की जरूरत है। और आई एम श्योर कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनको सब चीजें पता होंगी। बड़े मौके पे वो बातें निकालेंगे। कौन आपके ये जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, जिनको पकड़ा गया फिर उनको छोड़ा गया, इन्फॉर्मेशन ली गई, फारूक सत्तार और जो जाहिर है जिनको बुलाया गया उनसे आइडेंटिफाई करा गया, इसका पर्पस पूछा गया, कौन कौन इन्वॉल्व थे, वो बात नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये पहली दफा देखे। चले पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने नारा लगाया, ये तो चले ठीक है। मैं कहती हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड, जल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, ऑन द रिकॉर्ड इस दफा वो ऑन स्पॉट पकड़े गए। बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी क्राइम कमिट होते हुए लाइव कमिट हो गया। बिकॉज एक तो वो बोल रहे थे, वो ऑन एयर जा रहा था, चला गया सोशल मीडिया के थ्रू, सारे नेशनल मीडिया पे तो पाबंदी थी, लेकिन जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की उन्होंने बातें की, और फिर जिस तरह लोग उठे और उन्होंने जलाओ गिराव करने की कोशिश की, और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है ये कि पहली दफा हुआ है। जल साहब, आप इस वक्त मुत्तहिदा की क्या सूरत हाल देखते हैं? मतलब है ये ब्रेक इनटू फैक्शंस हो जाएगा, या फारूक सत्तार कामयाब हो जाएंगे इसको आर्टिकल 17(2) से बचाने के लिए भी, और ये हम उन पे यकीन कर लें कि ही इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद अल्ताफ हुसैन? जैन साहब, कैन यू हियर मी? जी, मुझे सवाल दोहराइए, क्योंकि ये तो बंद हो गई थी, आवाज आ नहीं रही थी, फिर अभी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जैन साहब, ये जो तमाम मामलात हैं, इस पे आप डॉक्टर फारूक सत्तार को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? मैं शॉर्ट करती हूँ क्वेश्चन। जी जरूर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार खुद उस इनर सर्कल का हिस्सा रहे हैं और इनके ऊपर इल्जामात हैं कि रॉ के मामले में इनको भी पता था, खबर थी। अच्छा। तो मैं तो इनको शुरू दिन से यूं समझता हूं कि ये बैटर्स थे, ये साथ तावन करते रहे। और जो अल्ताफ हुसैन का इमेज, उनका रूहानी बाप बनना, उनके नाम के नारे और उनके नाम के जो अहदनामे वगैरह यहाँ किए जाते रहे, वो सारे यही 2-4 लोग थे ऊपर जो करवाते रहे। MQM में नई लीडरशिप की जरूरत है और इन लोगों को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आज के जो ट्वीट किया गया वासे जलील की तरफ से, उसका बड़ा वाज़ेह जवाब ट्वीट के जरिए देना चाहिए था कि आप कौन होते हैं अभी हमें दखल देने वाले। हम तो बिल्कुल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इनके अपने एक्शन जो हैं वो पहले दिन से मशकूक से रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में भी ये शक व शुबा पाया जाता रहा कि वाकई ये अलग हुए हैं या नहीं हुए। तो अब चूंकि एक ट्वीट भी आ गई, एक वक्त ऐसा आ गया कि इनको एक दो टोक तरीके से सामने आना चाहिए और ये इसका फैसला करें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको तावन करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, क्योंकि इनको जिन जिन लोगों का पता है जो कि जराइम में शरीक हैं, जिनकी वजह से इनकी जानों को भी खतरा हो सकता है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ तावन करें, उनको सारे बताएं। क्योंकि जब तक ये पार्टी मिलिटेंट एलिमेंट से अलहदा नहीं होगी, लोग आजादी से अपनी राय नहीं दे सकेंगे, आजादी से इस पार्टी को चलाया नहीं जा सकेगा। और ये लोग खौफ के सायों में इसी तरह मौजूद रहेंगे और अंदर से या बाहर से कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जो है वो पीछे लंदन के साथ रहेगा, इनको रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि ये तावन करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ और पूरी सारी खुल के ये बातें बताएं कि कौन कौन रॉ के साथ मुलव्वस रहा है, कौन कौन यहाँ पे दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कौन भत्ते लेता रहा है। ये सारी चीजें अगर सामने आएंगी तो मिलिटेंट एलिमेंट्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर आजादाना अपनी सियासत कर सकें। जी अजल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूं, क्योंकि देखें मैं हमेशा ये बुनियादी एक सवाल उठाती रही हूं और मुत्तहदा में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जाहिर है जिनसे एक ताल्लुक सलाम दुआ का रहा है, 20 साल से टॉक शोज चल रहे हैं तो उनका आना जाना भी रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो साइलेंटली इस चीज को वॉइस करते रहे हैं कि भाई हम तंग आ गए हैं, ये कब खत्म होगा सिलसिला, ये कब खत्म होगा। लेकिन एक हिस्सा वो भी रहा है जिनको पता था और वो डिफेंड करते रहे, मजबूरी से या कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन एरम फारूकी साहिबा उसमें एक अहम रोल प्ले कर रही थी, तो वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। उन्होंने वॉलंटरीली इस्तीफा दिया और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। एरम, अस्सलाम वालेकुम। जैस्मीन, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, खैरियत। एरम, मुझे ये बताएं, मैं सुन रही थी आपने आज एक प्रोग्राम में कहा कि आपने ये सारे मामलात देखने के बाद आपने अपने आप को डिसोसिएट किया, आपने इस्तीफा भी दिया, अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट भी छोड़ी, बट यू सेड कि यू स्पोक टू अल्ताफ हुसैन, राइट? जी जी बिल्कुल, आई डिड। तो ये कब की बात है? ये जब यहाँ अमेरिका का जो ऑडियोज लीक हुई हैं उसके 2 दिन के बाद उनका खुद का कॉल आया था, अननोन नंबर से कॉल आया था, तो आई वाज अ बिट कॉशियस बिकॉज मुझे मालूम था ये अननोन नंबर से कॉल करते हैं। तो आई पिक्ड अप द फोन एंड उनको पहले तो वो रो रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया और घर में तो ऐसी चीजें होती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि रिजाइन की। तो मैंने उससे कहा कि नहीं अल्ताफ भाई, मेरे लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अगर पार्टी भी ज्वाइन की थी तो मैंने यही सोच के किया था कि आप लोगों की पॉलिसीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए होती हैं। लेकिन वो आई थिंक वो अपनी बात को, मेरी बात को इतना नहीं समझ रहे थे, बस वो डिफेंड कर रहे थे अपने सारे स्टेटमेंट को। एंड देन आई ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर 20 मिनट्स। आई केप्ट ऑन सेइंग कि अल्ताफ भाई, यू आर द लीडर ऑफ दिस पीपल, दीज महाजिर, आपको उनको गाइडेंस देनी चाहिए। आपकी वो बात सुनते हैं, अगर आप उनको कह रहे हैं उन औरतों को जाओ तोड़ फोड़ करो, तुम जाओ मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो मैंने कहा वो तो आपकी सुन के उनके हालत देखे, उनकी पूरी फैमिली खराब हो गई, उनके बच्चे बिखर गए, तो आपको ये चीजें नहीं करती, आपको ये सूट नहीं करती। और मैं भी आपके साथ स्टैंड कर रही थी, लेकिन आपने जब ये किया है तो मैंने कहा मैं फिर आपको नहीं सपोर्ट कर सकती, किसी भी हाल में मैं नहीं कर सकती। तो बस उनकी वो थी, जो बात थी वो ये थी कि जी तुम्हें मुबारक हो पाकिस्तान और तुम ही देखो पाकिस्तान का नारा तुम ही लगाओ, तो उससे मैंने भी पाकिस्तान का नारा लगा दिया उनको। अच्छा, यानी कि वो अपनी स्टेटमेंट में कायम थे, मतलब जो पाकिस्तान में क़यादत है जो कह रही है जी अपना इलाज कराएं और आप उनकी हालत ठीक नहीं है, वो दिमागी तनाव में है बहुत ज्यादा, तो मीन्स कि उनको पता है कि उन्होंने क्या कहा था एंड ही वाज डिफेंडिंग इट, राइट? हाँ, कुछ जाहिर सी बात है वो, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि वो अब वो इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, हमें तो खुद भी नहीं समझ आ रहा कि वो ये कर क्यों रहे हैं। मतलब उससे उनको तो नुकसान ही हो रहा है उनकी पार्टी को, या उनको बनिस्बत के उनको फायदा हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन अपनी पार्टी को रहते हुए खराब खुद ब खुद कर दे। ये एक अजीब सी बात है।
اچھا ارم ایک بات بتائیے, اگر آپ کو کال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں ہر ایم پی اے کے ساتھ, ہر منسٹر کے ساتھ, رابطہ کمیٹی کے ممبران کے ساتھ, اور ظاہر ہے جن لوگوں نے 30 سال کی اپنی عمر اس پارٹی کو دے دی ان سے تو ان کا ایک تعلق ہوگا نا, تو کیا ہم یہ مان لیں کہ ان کا فون پر اور دیگر کوئی رابطے نہیں, اور ابھی جو پاکستان میں ایم کیو ایم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جھنڈے سے نام ہٹانا, یہ سب کچھ کرنا, سارے ڈیسیجن فاروق ستار لے سکتے ہیں؟ ہی کین کیری دا مینڈیٹ آف الطاف. دیکھیں ان کا جس طرح ٹیمپرمنٹ ڈاکٹر صاحب کا میں نے شروع سے دیکھا کہ وہ ذرا سا بڑا کوائٹ, اور الطاف بھائی کی کبھی بات میں وہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس طرح جو وہ اوپنلی آئے ہیں, اور آئی تھنک وہ بھی اب جو بات ہوگی نا جیسمین, وہ یہ ہو گئی کہ یا تو آپ پاکستان زندہ باد والوں کے ساتھ ہو جاؤ یا آپ پاکستان مرد آباد والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اب چوائس ہے ایم کیو ایم کی سپورٹرز کی. اگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ان کا لیڈر غلط بھی کر سکتا ہے, وہ انسان ہے, وہ غلط بھی کر سکتا ہے, تو پھر اسے ڈس ایسوسیٹ کر لیں فوراً, جیسے میں نے کیا. اگر میں نے یہ کیا تو کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا, انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے, لیکن ہم لوگ ابھی ہم نے اتنے گٹس نہیں ہے یہ سب کرنے کے. لیکن ہم نے فاروق ستار کو یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ اور وہاں سے آرڈرز آئے لندن سے, تو وی ول ڈس ایسوسیٹ ود ایم کیو ایم, وی ول ریزائن آل آف اس. So there are people who are thinking on the same line as I have done. So let's see. Iram, stay with me. آپ بریگی صاحب, you wanted to ask حارث نواز صاحب is with us. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ایک تو جو یہ بات کر رہی ہیں ان میں ابھی بھی ریسٹ ایشور کہ ان کے سمپیٹائزرز ہیں, اگر اس دن اٹھ کے وہ جا کے چھپ سکتے ہیں بینکوں میں اور پھر جا کے لاٹھی چارج کرتے ہیں, مارتے ہیں لوگوں کو, ایک آدمی بھی مر جاتا ہے, تو وہ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں. اور یہ ڈر اس پارٹی کے عہدیداروں کو ہے, اور یہ آئی ایم شیور کہ یہ ابھی سسٹم ود ان سسٹم از ویری اسٹرانگ. ان کا جو ایک اپنا ایک نیٹ ورک تھا جو ملیٹنٹ ونگ ہے, وہ اسٹل کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے, اور ان لوگوں کو سب کو پتا ہے. میں تو ان کی لائلٹی اس وقت مانوں گا جب فاروق ستار اینڈ کمپنی جتنے عہدیدار ہیں یہ ڈرینجرز کو کھل کے بتائیں. آپ کو پتا ہے کہ ابھی کھل کے نہیں بتا رہے؟ میں آئی تھنک ابھی تک بھی انہوں نے نہیں بتایا, کیونکہ دے آر انڈر تھریٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سینئر اینالسٹ بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, معروف شخصیت بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اسٹیپس اٹھائے وہ ہم نے دیکھا, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ آخر اتنے بیزار آ گئے, آپ نے خود ہی کہا میں اس کو اسی ڈرامے کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یہ ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے اس وقت جو بات ہو رہی ہے, کچھ متحدہ میں لندن میں بھی کچھ سورسز ہیں, کراچی میں بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے, دیگر جگہ بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک رول کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا متحدہ اور کی قیادت میں اور بٹوین آپ آ رہا ہے, یہ بات درست ہے؟ نہیں, رول تو تھا رول, لیکن یہ وہ جو دوسرا آپ پا رہے ہیں ادھر سے کوئی نہیں تھا. اصل میں رول یہ تھا کہ تھوڑا سا جو اب یہ کر رہے ہیں ایکچولی, یہ جو اب کر رہے ہیں اب یہ ان حالات کر رہے ہیں کہ جو حالات کسی کے لیے قابل قبول نہیں. اور رول یہی تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر الطاف حسین صاحب کے جو بیانات ہیں وہ مسلسل سختی کا باعث بن رہے تھے. تو اس طرح سے ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آرام کریں اور وہ گفتگو نہ کریں, اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اور دیگر نظران ہے. یہ تھا کہ میں ان پہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا, اور یہ ضرور تھا, اور اس میں اپنا ایک کردار نبھا رہا تھا, اور کافی حد تک ہم قریب پہنچ بھی گئے تھے. لیکن پھر وہ مرد آباد سے بات تو معاذ اللہ خاتم بدلنے سے کچھ. ڈاکٹر صاحب جب آپ کا اتنا عرصہ ان سے بات چیت رہی اور آپ نے ان کو قائل کیا, تو کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ وائلنس کو کیوں انسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں شہر میں؟ نہیں, میں دیکھیے جب آپ کسی کو, یہ دنیا کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایک ایسے کام کی طرف لے کر آ رہے ہوں کہ جو اس کی فطرت میں بھی نہ ہو اور وہ کرنے پر بھی تیار نہ ہو, تو زیادہ تر اس کی بات سنی جاتی ہے. اور سن کر اس کو یہ کوشش کی جاتی ہے, تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ذرا آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں. اور پھر آپ نے بات کے بیانات دیکھے ہوں گے, خود ہی لکھے ہیں کہ انہوں نے دور ہو گئے ہیں, وہ دباؤ میں ہیں. یہی چیزیں اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی, لیکن اس میں جب ان کو پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے, کیونکہ دیکھیں اگر انسان یہ کہتا ہے میں ذہنی تناؤ کا شکار ہوں, تو ذہنی تناؤ میں کبھی زندہ باد کا بھی نہ لگا دے آدمی, لیکن نہیں, وہ مردہ باد ہی نکلا کیوں.
پھر اس کے بعد پھر اسرائیل سے مدد اور پھر وہ بہت ابھی یہ بتا رہی ہے نا ارم میرے ساتھ لائن پر ہے، وہ کہہ رہی ہیں مجھے انہوں نے کال کی تھی 3 دن پہلے اور وہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ پاکستان تمہیں مبارک ہو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری مطلب وہ الٹا ارم کو کنونس کر رہے تھے کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹس دیا اسٹینڈ بائی اٹ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کراچی کی قیادت کو، لندن کی قیادت کو، آپ اس سسٹم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، یو بین اے پارٹ آف دیٹ، پریویسلی آپ اسٹیٹ منسٹر بھی تھے، یہ میں مان لوں کہ یہ خود اکیلے یہ کر لیں گے وداؤٹ الطاف حسین؟ یہ کراچی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سارا ڈرامہ ہے، میں آپ کو پھر کروں، یہ سب ملی بھگت ہے، یہ سب مل جل کر ہو رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ٹویٹ بھی دیکھ لیا ہے، لندن سے آیا ہے جی، اور یہ میں آپ اتنا تو سب لوگ مجھے اپریشیٹ کریں کہ یہ سب بہت پہلے کہہ کے نکلا تھا، یہ سب جو ہو رہا ہے وہی آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے وہی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پہلے بیان سے لا تعلق کی، پھر ان سے لا تعلق کی، پھر آئین سے لا تعلق کی، لیکن وہ کوئی لا تعلق ہی نہیں ہے، وہ سب یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی پریس کانفرنس کے دوران پرچیاں آ رہی تھیں، پرچیاں پڑھی جا رہی تھیں، اور پرچیاں پڑھ کے گفتگو ہو رہی تھی، تو سب سمجھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین ایک چھوٹی بریک لے لیتے ہیں، پھر اپنے اینالسٹ سے بات کرتے ہیں کہ وہ صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں، رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ جین صاحب آپ سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ مینڈیٹ جو ہے یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ اس کو کیسے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کسی اور دیکھیں نا، ایک کلٹ لائک فالوئنگ ہو ایک انسان کی، اس کی ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی میں نے بات لگائی اور آج ان سے سوال ہوا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایک بندہ جو 5000 میل دور بیٹھا ہے، اس کے ایک فون کال پہ یہ شہر ہزاروں دفعہ بند کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے، گھیراؤ کیا گیا ہے، ریلیز نکالی گئی ہیں، تو ہاؤ واز دیٹ پاسبل کہ وہ ایگزیکیوشن تو کسی سے کرواتے ہوں گے نا، جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ تو یہیں موجود ہے۔ بالکل، یہ لیڈرشپ جو لوکل یہاں پہ موجود ہے، سارا کام تو وہ کرواتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہی امیج بلڈنگ کی ہے، انہوں نے ہی الطاف حسین کو ایک بزرگ، ایک پیر اور ایک روحانی باپ کا رتبہ عطا فرمایا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا کہ جی وہ ہمارے لیڈر ہیں، جبکہ اگر یہ لوگ یہ کام نہ کرتے تو شاید یہ مسائل آپ کے ایسے نہ ہوتے۔ لیکن ان کا ایک اور بہت بڑا قصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان سب کو پتا ہے دو چیزوں کا، را کے کنیکشن کا بھی ان کو پتا تھا، اور الطاف حسین کا دہشت گردی کا کام بھی پتا تھا، جو آج پاکستان کو ناسور کہہ رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا ناسور وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی تعاون نہیں کیا، اور ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہمارے اوپر الزام ہے، ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، نتیجہ یہ کہ قانون کبھی اپنا رستہ نہ لے سکا، یہ انہوں نے ہر حکومت کو بلیک میل کیا، نتیجہ یہ کہ حکومتوں کو ان کے خلاف وہ تحقیقات اور چیزیں چھوڑنی پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین سے بڑے مجرم یہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ 2 4 5 جو اس کے کہنے کے اوپر ہر چیز یہاں کرواتے رہے، اور مجھے حیرانی ہے اور افسوس ہے کہ کسی نے ان لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں کی، ان سے نہیں پوچھا کہ یہاں کے نیٹ ورک کیسے کام کرتے ہیں، ان میں کون سے سرکردہ لوگ ہیں، جو کینیڈا سے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ کون ہیں، جو ساؤتھ افریقہ سے کر رہے ہیں وہ کون ہیں، تاکہ ان کو یہاں پہ کسی نہ کسی طرح ان کا انتظام کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ابھی آپ بات کر رہی تھی ان کی جو مینڈیٹ ان کو ملا ہوا اس کی، تو مینڈیٹ کا جو آپ اس سے لنک یوں کریں کہ یہ جو حلف لیتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں سے، اس میں الطاف حسین سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں قرآن کریم کے اوپر، اور آج جب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم اس سے ہٹ رہے ہیں اور ہم جھنڈے سے ہٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے، لیکن ان کے حلف تو قائم ہیں۔ سو اس صورت میں کیا انہوں نے کوئی نیا حلف لیا ہے، یا انہوں نے اس سے ڈسوشیٹ کرنے کے لیے اپنا نیا مینڈیٹ لیا ہے؟ سو ان کے رستے میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں جن کو یہ ریزالو کرنی رہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر معاملات ٹھنڈے پڑ گئے تو اس چیز کی پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ واپس پھر اسی ماحول میں چلے جائیں اور اسی لیڈر کے گود میں جا بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پہلی یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کریں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں، اور تمام ان رازوں کو سامنے رکھیں، ان کے سامنے والنٹریلی وہ ساری چیزیں لے کے آئیں، تاکہ یہاں سے ملیٹنسی کو صاف کیا جائے، ٹارگٹ کلرز وغیرہ جو وہ پکڑے جائیں،
اور پھر ان کو کوئی راستہ دیا جائے کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. اوکے خواجہ اظہارل حسن صاحب, آپ اپوزیشن کے اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں متحدہ پاکستان کے, اور اب میں نے آج سنا کہ آپ کو رابطہ کمیٹی میں بھی شامل کیا جا رہا ہے. خواجہ اظہارل حسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پچھلے ہفتے شامل ہو چکا تھا, آج خواجہ سہیل منصور اچھا جو ہمارے اہم ہیں وہ شامل ہو. تو اظہار بھائی آج جن کو رابطہ کمیٹی میں شامل کیا اس میں کون کون ہے؟ سید سردار احمد, خواجہ سہیل منصور, رؤف صدیقی صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب MNA. اچھا اظہار بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو اب واسع جلیل کی ٹویٹ آئی ہے, دیگر ٹویٹس آئی ہیں, اس کا ظاہر سی بات ہے سب کو خدشہ تو پہلے ہی تھا اور سب کو پتا بھی تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لندن میں لوگ خاموش نہ بیٹھے. پھر ارم فاروقی نے ابھی ان سے بھی بات ہوئی, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کافی شوز پہ بھی انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں, اینڈ obviously your previous leader is in touch with people, تو جن سے بھی بات کر رہے ہیں وہ قائم ہے ابھی تک اپنے بیان پہ, تو آپ لوگ اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کمپلیٹلی کب اور کیسے کریں گے؟ آج ہم نے دیکھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دی ہے متفقہ طور پر, اور تمام رابطہ کمیٹی اور CEC کے اراکین نے یونانیمسلی اس میں امینڈمنٹ کیے, کوئی ایک بورڈ بھی مخالفت سے نہیں پڑا. اچھا ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ اس کے خلاف ہے. اور اسی طرح تمام شعبہ جات ہیں, بلدیاتی ہزاروں نمائندے ہیں, MNA MP, سینیٹر, پارٹی کے تمام شعبہ جات جو ہے نا بہت متفق ہیں. آئین کے امینڈمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں عملی طور پر لیکن قانونی طور پر مکمل لا تعلق کی ہو گئی ہے. اور انہوں نے اگر ٹویٹ کیے تو ان کی ٹویٹ کی کانسٹیٹیوشنلی لیگلی امکن کے آئین کے مطابق امکن کے جو اعتماد اس وقت رابطہ کمیٹی کے اوپر ہے. اظہار بھائی ایک بات بتائیں, جی اظہار بھائی ایک بات بتائیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ دوست ایسے ہیں جو اب یہاں متحدہ کچھ PSP میں چلے گئے ہیں, کچھ ادھر, تو ظاہر سی بات ہے خبریں ہر جگہ سے مل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ کہا جا رہا ہے, ایک دو شوز میں بھی ڈسکس ہوا ہے, تو میں نے آپ سے لبرٹی لے کے میں آپ سے صاف ہی پوچھ رہی ہوں, یہ کہا گیا کہ جب رینجرز نے چھوڑا تو آپ لوگ ایک ہوٹل میں گئے اور پہلے آپ لوگوں نے اسکائپ یا کسی اور وائی فائی کے تھرو پہلے لندن آفس کال کی, ان سے پوری کی پوری آپ نے اس پلان کی اجازت لی اور پھر اس کو امپلیکیٹ کیا. میں مسترد کرتا ہوں سلجام کو, بالکل گئے تھے. رینجرز کے آفس سے نکل کے ہم اپنے گھر گئے تھے. صبح 7 بجے ہم نکلے تھے, 7 بجے ہم کسی ہوٹل میں نہیں گئے. پریس کانفرنس دوپہر میں کرنے سے پہلے ہم ایک جگہ اسمبل ہوئے تھے کہ ہم پریس کلب ایک ساتھ داخل ہوں, اور میں اس میں موجود تھا. کچھ صحافی بھی اس میں پہلے سے ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ سب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی کہیں بات نہیں, آپس میں صلاح مشورہ ہوا. اچھا ایک بات بتائیں, گورنر عشرت العباد کوئی رول پلے کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں؟ وہ تو بحیثیت گورنر وہ خود طے کر سکتے ہیں کہ ایک امن پسند جمہوری جماعت کو اسپیس دلوانے میں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ہمارا ان سے کوئی رابطہ بظاہر نہیں ہے. اچھا اظہار بھائی, آنے والے وقت میں ہم رابطہ ضرور کریں گے. یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ساری پریس کانفرنس کرنے کے بعد, جب آپ یہ کہتے ہیں ایک طرف ریفرنس بن رہا ہو, ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خلاف بیانات دے رہی ہوں, تو آپ لوگ جب یہ کہیں گے کہ الطاف حسین کی بات کی مذمت کی ہے اور ان کا احترام کرتے تھے اور کرتے رہیں گے, تو مطلب اگر پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ لگائے گا تو آپ یہ بھی کہنا نہیں چاہتے آن ایئر کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم نے باقاعدہ ہماری جو ایک پارٹی پالیسی ہے, آپ نے دیکھا PSP کے لوگ بھی آئے, ہمارے ساتھ میڈیا پہ بھی آتے ہیں PSP کے لوگ, تو ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم تو جماعت اسلامی کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ان کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں. ہم پاکستان کے فوجیوں کے گلے کاٹنے والوں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جب ٹی وی پہ آتے ہیں, نجی محفلوں میں ملتے ہیں, تو وہ احترام ان کا اپنی جگہ ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے کہ وہ پاکستان سالمیت کے اوپر جو بھی بات آئی ہے اس کے ہم مخالف ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدتہذیبی کریں, ہم ایسے لبوں لہجے اختیار کریں جو شاید دوسری جماعتیں کرتی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے اظہار بھائی, لیکن آپ احترام کا لفظ بھی تو نہ استعمال کریں نا, آپ ایسا کوئی لفظ ہی نہ استعمال کریں. آپ بتائیے کہ ہم نے جب PSP کے ساتھیوں کو بیٹھ کر تو میڈیا پہ ہم نے مغلظات بکی ہیں, جو انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی 22 اگست سے پہلے تک, تو ہم اپنے قائد کے ساتھ اس کے نظریے کے ساتھ تھے نا, تو کیا ان کے جواب میں ہم نے کوئی گول چوکنگ کی, ٹاک شو میں آ کے ان کو تو تڑاک کی, کیا ان کو ہم نے ان کی زبان میں جواب دیا؟ نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہم اس پالیسی کے اوپر ہیں کہ ایک طویل ترین رسالت کو بد تہذیبی ختم نہیں کیا, بد تہذیبی پہ ختم نہیں کیا, تہذیب کے ساتھ ختم کیا.
اور احترام کے ساتھ تعلق کیا جو واضح ہے. ایک چھوٹا پوائنٹ بتا دیں, کیا اظہار بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان ایکشنز کو, فاروق ستار کے ایکشنز کو سپر سیڈ کر کے کل اگر وہ کوئی اپنی رابطہ کمیٹی اناؤنس کر دیتے ہیں, اپنی کوئی ٹیم اناؤنس کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا لائے عمل پھر رابطہ کمیٹی کے فورم پہ ہی طے ہوگا, جس طریقے سے آج طے ہوا ہے ٹویٹ کے بعد. اوکے ٹھیک, بہت بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. بریگیڈ صاحب, آپ نے سنی ان کی گفتگو. I mean like we don't have an option, ہمیں چانس تو دینا پڑے گا. نہیں دیکھیں, چانس بالکل دینا چاہیے, لیکن جو احترام کی بات ہے, جو ایک ٹیرر نیٹ ورک پاکستان میں چلائیں, را سے ان کے تعلقات ہوں, لیکن پروف ہونا ہوگا پہلے. نہیں, پروف تو ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہے. گورنمنٹ کی خود لیوکوم ارینجمنٹ اس لیے کہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں اس وقت پوری ایم کیو ایم, جو پاکستان ایم کیو ایم کی میں بات کر رہا ہوں, 25 MNA ہیں, ان کے 52 MPs ہیں, یہ ناؤ دے آر ٹوٹلی ریموٹلی کنٹرولڈ بائی PMLN. پریویلنگ انوائرمنٹ میں جو احتجاج چل رہے ہیں سپٹمبر میں, سب چیزیں ہو رہی ہیں, کہیں آپ کو اسمبلی میں ریزولوشن کی ضرورت ہے, ان کو اس کی اسٹرینتھ چاہیے. بیسیکلی یہ جتنے ایم کیو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, دے ہیڈ کم. لیکن آپ کو ریلی لگتا ہے PMLN کو ان کی سپورٹ چاہیے؟ مجھے بالکل چاہیے جی. اگر نہیں چاہیے تو انہوں نے مجھے بتائی, کل کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, کوئی ذکر کیا اس کا؟ کیوں نہیں انہوں نے بات کی؟ مودی کی بات کیوں نہیں کی؟ کشمیر کی بات کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کی بات کیوں نہیں کی؟ ایک پہلے ان کا کام تھا ایشو کہ جنرل راحیل شریف اگر جا کے گلگت بلتستان میں کہتے ہیں کہ ہمیں مودی کا اور را کا نیٹ ورک گڑ چوڑ ہمیں پتہ ہے, ہم اس کو ہر لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے, ان کے پرائم منسٹر کو جواب کس کو دینا چاہیے؟ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو, پرائم منسٹر پاکستان کو, ڈیفنس منسٹر پاکستان کو اور فورن منسٹر پاکستان کو. They should reply in the same terms and coin. جین صاحب, آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وفاقی حکومت اس معاملے پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, میں 100% اس پہ اتفاق کرتا ہوں. اچھا. کیونکہ وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے جی, وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے قومی مفادات کے عین مطابق نہیں ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جن جگہوں سے ہمیں خطرات ہیں, جن کے اوپر ہم شکوک و شبہات اور اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں, وفاقی حکومت اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ یہ کوئی مفادات ہیں اندر, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جیسے حارث کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم کے 25 جو MNA ہیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے نون لیگ کو. اگر PPP ان کے ساتھ کھڑی رہے یا نیوٹرل رہے اور یہ ایم کیو ایم ساتھ مل جائے, اس کے ساتھ وہ گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں آج کل کے حالات میں بڑی آسانی سے, تو پھر پاناما لیک والا معاملہ بہت آگے نہیں چلے گا. اکیلا عمران خان جو ہے وہ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکے گا اور یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی چیز, جو آج ان کے لیے نون لیگ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاناما لیکس کا. تو اس وجہ سے یہ ایک طرف ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, دوسری طرف ان کی سیاست ہے, اور سیاست بھی ذاتی مفادات پہ مبنی ہے. تو ان حالات میں اس کا ہوگا کچھ نہیں, معاملات آگے چلیں گے نہیں. لیکن عوامی پریشر ہے جو آپ جیسے ڈسکس کر رہی ہیں, ایم کیو ایم کا قصہ, ایم کیو ایم کو سپیس ملنی چاہیے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ایم کیو ایم کے لیڈرز کو بھی بڑا کھل کے باہر آنا ہوگا, لا انفورسمنٹ سے ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا. ڈسوسیشن جو ہے وہ بڑی واضح نظر آنی چاہیے الطاف حسین سے, الطاف حسین کی مذمت کرنی ہوگی. احترام وغیرہ باقی سارا وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے جہاں آ کے ایک آدمی ملک کے ساتھ غداری کا مرتکب ہو. بالکل, a clear cut dissociation is now required. جنرل امجد شعیب صاحب, بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, ارم فاروقی اور خواجہ اظہار نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.